اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، اللہ فرماتا بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں خبر نہیں، یعنی تمہیں شعور نہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ خالق کائنات فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے اپنے بندوں کو کچھ خوف سے، والجوع، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرے گا اللہ فرماتا ہے بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 قسم کے پیپر بتائے ہیں۔ ایک تو خوف، دوسرا پیاس، تیسرا مال میں نقصان، چوتھا جانی نقصان، اور 5واں پھلوں کا نقصان۔ 5 امتحان ہیں، لیکن کسی کے لیے ایسا نہیں کہ ایک وقت میں 5 امتحان ہو۔ اگر خوف کا امتحان ہوگا تو بھوک کا نہیں ہوگا، اگر بھوک کا ہوگا تو مال کے نقصان کا نہیں ہوگا، اگر مال کے نقصان کا ہوگا تو جانی نقصان کا نہیں ہوگا، اگر جانی نقصان کا ہوگا تو پھلوں کے نقصان کا نہیں ہوگا۔ ایک وقت میں ایک پیپر ہے۔ اگر کوئی دنیا کا امتحان بھی دے کوئی اسٹوڈنٹ تو اس کے لیے بھی شیڈول مقرر کیا جاتا ہے، ہر روز بھی نہیں، وقفے وقفے سے، ایک 2 3 دن کا وقفہ رکھ کے امتحان لیا جاتا ہے۔ رب بھی فرماتا ہے کہ میں جس کا بھی امتحان لوں گا ایک وقت میں ایک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہے میں کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے، میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اب ہر کسی کے لیے ایک وقت میں ایک امتحان ہے، ہر کسی کے لیے ایک وقت میں ایک پیپر ہے۔ صدقے حسین کے ایک وقت میں ایک پیپر نہیں، 10ویں کی فجر سے لے کر ظہر کے سائے ڈھلنے تک جتنے پیپر، جتنی فہرست اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دی، خوف، جوع، نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ 5 پیپر حسین نے ایک وقت ایک دن میں دیے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں رب فرماتا ہے کہ یہ جانے دینے کے بعد، مال کا نقصان برداشت کرنے کے بعد، پھلوں کا نقصان برداشت کرنے کے بعد، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد، وبشر الصابرین، اس کو بشارت ہے جس نے صبر کیا۔ صدقے حسین کے امتحان بعد میں دیا، نتیجہ تو اس نے بچپن میں ہی سن لیا۔ وبشر الصابرین، بشارت جنت کی ہے نا، صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ حسین نے امتحان بعد میں دیے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کا سردار پہلے، لیکن پھر بھی امتحانات دیے۔ ہماری تو گھٹی میں ان کی محبت شامل ہے، یہ یاد رکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، آقا کریم علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آخری رکعت تھی، دونوں شہزادے حسن اور حسین آئے، آخری رکعت مکمل ہوگی، بس اتحیات حضور بیٹھے تھے، حسن اور حسین آئے، دونوں نے پیچھے سے نہ حضور کو ایسے جفا ڈالا، نماز ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے وہاں کوئی صفائیاں نہیں دی،
اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، میرا بیٹا یا کوئی آ کے مجھے پکڑ لے پیچھے سے، اتحیات بیٹھے ہیں، تو پہلی صف والوں کی نظر تو پڑ ہی جائے گی. تو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سب کو بتائے یار آج ایسا ہوا، مشورہ کریں، کسی مفتی سے پوچھیں نماز ہوئی یا نہیں. تو مولوی ویسے بھی بڑے ڈردے مقتدیاں کو، مقتدیاں تو زیادہ ڈر ہوگا. میں نے تہاڈا کوئی نہیں، کیونکہ تسی تے سارے میرے محبت والے ہو نا، تہاڈیاں تے دعاواں نال ہی میں اڑدا پھردا، تسی تے مسکرا کے سبحان اللہ تے کہہ دے. تو پھر امام صفائیاں دیتا ہے، یار بچہ تھا آ گیا، نماز ہو گئی، شرن کوئی عرض نہیں، نماز مکمل ہو گئی، بچے اپنی حرکات کرتے رہتے ہیں، یہاں ہم تو تسلی دیں گے. پھر بھی کوئی پتہ نہیں کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وہاں منظر کچھ اور تھا. جب آقا کریم نے، نبیوں کے امام نے سلام پھیرا، امام القبلہ تین نے سلام پھیرا، تو سرکار نے ایسے پکڑ کے حسن کو دائیں ران پہ بٹھا لیا، حسین کو بائیں ران پہ بٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو الا اخبرکم، میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں، بخیر الناس جدم و جدہ، جو نانا نانی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل ہے. نبی علیہ السلام گود میں بٹھا کر فرماتے ہیں میں تمہیں ان کی شان سناؤں، بخیر الناس جدم و جدہ، جو نانا نانی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، تمام لوگوں سے بہتر ہے. بخیر الناس اما اما، جو چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے. بخیر الناس ابوہما و اما، جو اما اور ابا کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہے. کیا میں ان کی خبر نہ دوں وہ کون ہے؟ عرض کی آقا کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ حسن اور حسین ہے. پھر سرکار نے فرمایا، طویل حدیث ہے سنیے حضور کے الفاظ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدہما رسول اللہ، جن کا نانا اللہ کا رسول، وجدہ، اچھا جدہ دادی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا جن کا نانا رسول اللہ، وجدہ وجدتہما، ان دونوں کی نانی خدیجہ تو بنت خویلد، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے. اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وابوہما علی ابن ابی طالب، جن کا ابا علی ابن ابی طالب ہے. وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ ان کی ماں جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وامہما جعفر بن ابی طالب، جن کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے. وامتہما ام ہانی بنت ابی طالب، جن کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے. وخالہما، اچھا خال کہتے ہیں ماموں کو. وخالہما کون؟ القاسم ابن رسول اللہ، جن کا ماموں قاسم جو رسول اللہ کا بیٹا ہے. اور پھر آگے فرمایا وخالتہما، ان دونوں کی خالائیں کون کون؟ زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، یہ تینوں ان کی ماسیاں ہیں جو محمد مصطفیٰ کی تینوں بیٹیاں. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، آگے آپ سنیں گے نا مچل جائیں گے. ایک بار کہیے سبحان اللہ. یعنی کہ حضور نے فرمایا تمام نسبتوں کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں، پھر اگلی بات جدہما فی الجنہ. پہلے جو حضور کے الفاظ ہیں نا وہ سن لیں تاکہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے. وہ الفاظ حضور نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ و من احبہما فی الجنہ.
اب اس کا ترجمہ سنیے، آقا نے فرمایا جدہما فی الجنہ، یہ حسن اور حسین ان کا نانا جنتی، ان کا نانا جنتی، وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کا ابا جنتی، وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کی امی جنتی، وَأَمَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کا چچا جنتی، وَأَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کی پھوپھی جنتی، وَخَالَتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کی ماسیاں خالائیں جنتی، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ یہ دونوں خود بھی جنتی، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی پکا جنتی۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں اچھا خاصا تھکا ہوا ہوں، کافی دنوں سے لگاتار پروگرام بھی، پھر نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ رات بھی میں حافظ آباد تھا، عرس تھا حضرت شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ کا، صبح واپسی ہوئی اور پھر صبح پھر اٹھنا پڑا۔ بہرحال اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نوکری قبول فرمائے۔ آقا نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ بھی جنت۔ ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں، ہماری نسبت اس پاک گھرانے سے، اس سخی گھرانے سے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور مل کے پڑھیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے بعد مرنے کے میری قبر میرے آ گئے نبی، اور کیا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور حشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ میرے نبی کے خانوادہ نے جو قربانیاں دی وہ کس لیے دی؟ وہ دین اسلام کے لیے۔ اگر آج ہم تک دین اس انداز میں پہنچا ہے کہ ہم آزادی سے شاعر اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور ہمیں کسی کا کوئی خوف ڈر خطرہ نہیں، یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے شہزادوں کی قربانیوں کا صدقہ۔ ایسی عظیم قربانی حاضرین کرام پہلے آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ حسین نے ایک ایک کر کے پھول قربان کیا، ننھے شہزادے سیدہ زینب کے قربان ہوئے، لیکن کوئی زبان پہ شکوہ نہیں، پانی کا سوال نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم مانگنے والے نہیں، ہم تو دینے والے۔ اور پھر حضرت حر، جہاں میں نے بات پچھلے جمعہ پہنچائی تھی، حضرت حر وہب بن عبداللہ کلبی اور اونو محمد شہید ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خانوادہ کے ساتھ۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور پھر جناب حضرت عباس علمدار، جنگ میں ایک شخص ہوتا تھا فوج کے اندر جس کو جھنڈا پکڑایا جاتا تھا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے ان کو علمدار کہتے ہیں۔ اور آپ شہید ہیں، غازی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اس جنگ سے پہلے کسی جنگ میں آپ بچ کے آئے تھے، اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ پھر نام بھی غازی مشہور ہو گیا۔ تو حضرت عباس حضرت امام علی مقام امام حسین کے بھائی تھے، والدہ آپ کی ام البنین فاطمہ تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لقب ام البنین تھا، اور حضرت مولا کائنات کی زوجہ محترمہ تھی۔
حضرت عباس ان کے شکم سے پیدا ہوئے. حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، یہ چار شہزادے مولا علی کے حضرت ام البنین سے پیدا ہوئے اور چاروں کے چاروں کربلا میں جام شہادت نوش کر اور سوتیلے بھائیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی وفا کی. حسین پاک بلکہ حضرت مولا کائنات وصال جب کر گئے اس وقت حضرت عباس کی عمر تقریباً 14 سال تھی. 26 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 40 ہجری میں حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین کی کفالت میں آپ رہے ساری زندگی، امام حسن کی کفالت میں. پھر امام حسن مجتبی کے بعد آخر دم تک آپ حضرت امام حسین کی کفالت میں رہے اور پھر دین کی خاطر جام شہادت نوش کیا کربلا میں. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کی سگی بہن، وہ آواز دیتی ہے کہ کہاں ہے میرا غازی عباس، میرا بھائی کہاں ہے، سکینہ پانی مانگ رہی ہے. جب پانی کا سوال سکینہ نے پھپھو سے کیا، جناب زینب نے پکار کے کہا غازی عباس بھیا دریا پہ دوڑ جانا، مشکیزہ تم اٹھا کے پانی تو جلد لانا، پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی ہے، کدھر ہو غازی بھیا تمہیں زینب بلا رہی. جناب عباس مشق کو اپنے کندھے سے لگاتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. جناب سیدہ زینب سے اجازت لی، ننھی سکینہ سے کہا اے سکینہ تیرا چچا وعدہ کر کے جا رہا ہے میں پانی لے کے آؤں گا، اگر پانی نہ لا سکا وعدہ کرتا ہوں خود بھی نہیں آؤں گا. جناب عباس مشکیزہ کندھے کے ساتھ لگا کے سواری پہ سوار ہو کے گئے فرات کی طرف. سامنے دیکھا تقریباً 300 یزیدیوں کا پیرا دریائے فرات پہ. ایک نعرہ لگایا علی کے بیٹے نے، ایک للکرا مارا ایک ہی نعرے سے. وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. علی کے بیٹے نے نعرہ لگایا، 300 یزیدیوں کا پیرا توڑ دیا. کوئی دائیں بھاگا کوئی بائیں بھاگا. عباس آیا فرماتا ہے اور دنیا کے کتوں ٹھہرو، رکتے کیوں نہیں؟ کس انداز سے علی کا بیٹا آیا اور آگے سیدھا فرات سے اس مشکیزے کو بھر لیا. پھر ساتھ ہی اپنی سواری کی لگامیں ڈھیلی کی، کہا لے تو بھی پانی پی. اپنے چلو میں لیا. پھر خیال آیا ہو سکتا ہے میں پانی پی جاؤں لیکن سکینہ پیاسی رہ جائے. اس وقت تک پانی نہ پیوں گا جب تک سکینہ نہ پیے. آپ نے پانی گرا دیا، مشکیزہ کندھے کے ساتھ لگایا. جب سواری کی طرف دیکھا، سواری کو اشارہ کیا پی پانی. سواری نے بھی کہا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک پیاسے رہ جائے اور میں پانی پی لوں. سواری نے پانی کو منہ نہ لگایا. یہ مصدقہ باب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں تو جانوروں نے بھی حیا کیا، احترام کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کس قسم کے جانور تھے جنہوں نے پاکوں کے جسموں کو ٹھوکریں لگائیں، ننوں کو پیاسا تڑپایا. اب ادھر جب عباس مشکیزہ کندھے سے لگاتے ہیں، یزیدیوں نے دیکھا ابن سعد نے
پکارا، اوے ابھی تو یہ پیاسا ہے، ابھی یہ پیاسا ہے، 300 یزیدیوں کا پیرا توڑ دیا، اگر یہ پانی خیمے میں چلا گیا، اگر علی اکبر نے پی لیا، اگر یہ پانی قاسم نے پی لیا، حسین نے پی لیا، ایک یزیدی نہ بچے گا، اس کو یہی روکو۔ ایک بے ایمان نے دور سے نیزہ گرایا، حضرت عباس کا دایاں بازو قلم مشکیزہ زمین پہ آ گرا، لیکن علی کے بیٹے نے حوصلہ نہ ہارا، دوسرے ہاتھ سے مشق اٹھائی، بائیں کندھے کے ساتھ لگائی، پھر ادھر نیزے کا وار آیا، وہ بازو بھی کٹ گیا، پھر دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا، اتنی جرت کے ساتھ یزیدیوں نے تیروں کی بارش کی، بدن کا کوئی حصہ نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، مشکیزہ بھی چھلنی کر دیا، پورا پانی کربلا کی ریت پہ آیا۔ لوگوں کربلا کی ریت نے تو پانی پی لیا، لیکن حسین کی سکینہ پیاسی، حسین کا علی اصغر پیاسا رہ گیا۔ اب وہاں عباس جب گر رہے تھے، اپنے بھائی کو آوازیں دیتے ہیں، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ اب حسین نے عباس کی طرف دیکھا، دوڑتے آئے، ویر کو سینے سے لگایا، آخری سانسیں چل رہی تھی، بولنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں، رو کے لب گلے۔ حسین سے کہا ذرا کان قریب کر، سینے میں اتنا زور نہیں کہ زور سے بول سکوں۔ حسین نے کان قریب کیا، حضرت عباس نے کہا میری ایک آخری خواہش اے حسین وہ پوری کر دے۔ آپ نے فرمایا ویر حکم کر۔ جناب عباس نے فرمایا میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرا بدن خیمے میں نہ لے کے جا، میرا بدن یہیں پہ رکھ دے۔ حسین پاک نے پوچھا کیوں؟ عرض کی ویر حسین یزیدیوں کے گھوڑے دوڑیں گے، ان کے سموں کی ٹھوکر وہ تو میں برداشت کروں گا، ان کی ٹھوکریں میں سہ جاؤں گا۔ جب خیمے میں لاش جائے گی، سکینہ پوچھے گی چچا پانی لے کے آیا یا نہیں، مجھ سے اس کی آ نہیں سنی جائے۔ میرے یہ کٹے ہوئے بازو، یہ کٹے بازو لے جا کر میری بہن زینب کے قدموں میں رکھنا، جا کے کہنا تیرا بھی پانی نہ لا سکا، یہ بازو رکھ کے میری طرف سے ہاتھ باندھ لینا۔ حضرت عباس کے بازو لے کر، اور جب روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی، آپ کا جسم بھی ٹھکانے لگایا، کٹے بازو لائے، آپ کی شہزادی جناب عباس کی چھوٹی سی معصوم بچی رو کے کہتی ہے اے چچا حسین میرے بابا کے بازو تو آ گئے لیکن میرا ابا کہاں ہے؟ حسین پاک نے ننی کو سینے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تیرا بابا نانے کے دین پہ قربان ہو گیا، اب جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنا باپ سمجھنا، اب مجھے ابا کہہ کے پکارنا۔ حضرت امام علی مقام کی جرت کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام، لاش ٹھکانے لگائی۔ اور پھر وہ منظر بھی اگر تھوڑا سا پیچھے چلے، جب 10ویں محرم کی صبح فجر کی نماز کا وقت، امام علی مقام شہزادہ علی اکبر کے خیمے میں آتے ہیں۔ علی اکبر بالکل ہو بہو شبیہ رسول میرے نبی کی تصویر، بلکہ ان کو حضرت عباس اور حضرت علی اکبر جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے، لوگ جوک در جوک جمع ہوتے، کس لیے؟ عباس اور علی اکبر کی زیارت کے لیے۔ حضرت عباس کو کمرے بنی ہاشم کہا جاتا، یعنی ہاشمی خاندان کا چاند، اتنا خوبصورت چہرہ جو آج خون میں لت پت پڑا ہے، اور علی اکبر جو تو تصویر مصطفیٰ تھا، ہاتھ کا تکیہ بنا کے کربلا کی ریت پہ لیٹا ہے۔ حسین آئے، آواز دی اے علی اکبر، بابے کی آواز سنی، ادب دیکھو، فوری کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیے۔ ابا جان کیا حکم؟ فرمایا اے علی اکبر آج تیرا باپ زندگی کی آخری خواہش رکھتا ہے،
آج کے بعد کوئی حکم نہیں دے گا، میری ایک آرزو پوری کر دے۔ رو کے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، عرض کی ابا جان حکم کیجئے، میں نے پیاس بھی کاٹی، بھوک بھی کاٹی، سفر بھی کاٹا، آپ کے ساتھ سارے سفر میں آپ کے ساتھ ہوں، کہیں حوصلہ ہمت نہیں آ رہی، آپ حکم کریں مجھے کرنا کیا ہے۔ حسین نے کیا کہا وہ سنیے، آپ نے فرمایا آج ہو سکتا ہے ہماری فجر کی باجماعت آخری نماز ہو، میں چاہتا ہوں امامت میں کرواؤں، مؤذن تو پڑھ، اذان تو پڑھ، اللہ اکبر کی صدائیں لگا، سیری ویلے چڑیاں چوکے آواز حسین نے ماری، علی اکبر پترا اذان سنا چاہ، آج جگ تو ٹر دیوار، کہا بیٹا اذان پڑھ، لیکن اس درد سے پڑھنا، یہ محسوس نہ ہو کہ تو پیاسا ہے، یہ محسوس نہ ہو کہ بدن میں نکاہت ہے، جسم میں کمزوری ہے، اس درد سے اذان دے کہ تیری اذان کی خبریں نانا کو مدینہ میں پہنچے، تو یہاں اذان پڑھے، تیری اذان کی آواز بلال کو شام میں پہنچ جائے، بلال کو قبر میں پتہ چلے کہ میں نے بھی اذانیں دی، احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں دی، بلال کو کہنا پڑے اوے نبی کے نواسے، نبی کے بیٹے، میں نے بڑی بڑی اذانیں دی، اذان دینے کا حق ادا کیا، پر تو نے تو کمال ہی کر۔ علی اکبر کھڑے ہوئے، اور اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، معتبر مورخین نے لکھا کہ جب علی اکبر کھڑے ہوئے، اب پانی تو تھا نہیں، تیمم کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھے، اچانک سامنے نظر پڑی تو کیا دیکھا، ایک سفید کپڑوں میں ملبوس خاتون، بدن پہ سفر کے اثرات نہیں، صاف سفید کپڑے، سفید لباس پہنا ہوا، اپنے سر کی چادر کا ایک پلڑا زمین پہ رکھ کے جھاڑو دے رہی تھی۔ شہزادہ علی اکبر دیکھ کے پوچھتا ہے امی جی ظلم کی اندھیری میں آنے والی آپ کون؟ اماں جی یہ تو بتائیے آپ کہاں سے آئیں؟ مسافرہ بھی نہیں لگتی، یہاں کے رہنے والی بھی نہیں لگتی۔ جب اس بی بی نے چہرہ اٹھایا علی اکبر کی طرف کیا، فرمایا بیٹا مجھے پہچان، میں تیرے باب حسین کی اماں فاطمہ، میں حسین کی ماں فاطمہ، محمد کریم کی دختر فاطمہ، تیری دادی فاطمہ ہوں۔ پوچھا دادی جان آپ کیوں آئی؟ فرمایا اس لیے کیونکہ آج میرا حسین اس کربلا کی زمین پہ زخموں کے ساتھ گرے گا۔ وہ حسین جو کبھی مدینہ میں گرتا میرے نبی خطبے چھوڑ دیتے، رات کو روتا نبی اپنا بستر چھوڑ دیتے، آج وہ حسین گرے گا، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، میں اس لیے یہ زمین سے کنکر ہٹا رہی ہوں تاکہ حسین گرے کوئی کنکر زخم میں چھپ جائے، حسین کی تکلیف نہ پڑے۔ اب شہزادہ تیمم کرتا ہے، کانوں پہ ہاتھ رکھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اس انداز سے علی اکبر نے اذان دی، کربلا کے ذرے ذرے سے آوازیں آئیں، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست کن آزاد۔ شہزادہ علی اکبر اذان دیتا ہے، امامت حسین نے کروائی، پھر آگے شہادتوں کا سلسلہ، اونو محمد
حضرت عباس اور وہب بن عبداللہ کلبی، یہ سارے شہداء۔ پھر حسین نے لاشیں بھی ٹھکانے لگائیں۔ اب باری آئی جناب حسن مجتبیٰ کے شہزادے قاسم کی۔ حسین پاک کے پاس آئے، آ کے عرض کی چچا جان میں ایک آرزو خواہش رکھتا ہوں۔ فرمایا بتا کیا خواہش؟ کہا چچا جان میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا تو تصویر حسن ہے، مجھے جب ویر حسن کی یاد آئے میں تجھے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ حسن کی یاد آئے میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ جناب قاسم نے عرض کی چچا جان آپ کو یاد ہوگا جب بابا جان کی شہادت کا وقت تھا، آپ بھی پاس تھے میں بھی پاس تھا، انہوں نے کچھ وصیتیں کی جو آپ کو کی، ایک وصیت مجھے بھی کی۔ حسین پاک نے فرمایا مجھے یاد ہے تیرے ابا نے تجھے ایک تعویذ دیا اور کہا بازو پہ باندھ لے، جب کبھی مشکل گھڑی آئے وہ کھول کے پڑھ لینا۔ تو جناب قاسم نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں اس سے مشکل گھڑی کوئی نہیں، میں وہ تعویذ کھولتا ہوں، آپ پڑھ لیں، جو لکھا ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا کھولو وہ تعویذ۔ جب تعویذ کو کھولا گیا کیا دیکھا؟ وہاں لکھا تھا اے میرے ویر حسین آج کربلا میں میں تو موجود نہیں لیکن قاسم کی صورت میں نانے کے دین کی خدمت میں میرا حصہ بھی ڈال۔ اے حسین انکار نہ کرنا۔ اب اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جناب قاسم کو اجازت دی۔ جناب قاسم علی کے پوتے، حسین کے بھتیجے، جناب حسن مجتبیٰ کے بیٹے، اب جب وہ تلوار لے کے نکلے میدان میں جانے کا منظر میرے نبی دیکھ رہے تھے۔ 14 سال کا جوان، ادھر یزیدیوں کے بہت بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے مشہور زمانہ لوگ جو تلوار چلانے میں بڑے مشہور، بہت بڑے جنگجو۔ جس وقت یہ شہزادہ گیا ابن سعد نے ارزق پہلوان سے کہا جو صفوان کی طرح بڑا مشہور تھا، کہا اے ارزق جا، وہ سامنے دیکھ آنے والا اس انداز سے آ رہا ہے کہ دیکھنے سے تو ایک کلی معلوم ہوتا ہے، انداز جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ انداز جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ کس جرت سے آ رہا ہے، کس دلیری سے آ رہا ہے۔ اب شہزادہ قاسم حل میں مبارز کہتا ہے نکلو باہر، کہاں چھپ گئے؟ بعض مورخین نے لکھا کہ کئی سو یزیدیوں کو واصل جہنم بھی کیا۔ پھر ارزق نے اپنے بیٹے سے کہا میں بڑا پہلوان، اس کا اور میرا کیا مقابلہ، میرا اور اس کا لیول نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا تو جا۔ اس کا بیٹا آیا، بڑے انداز سے تلوار چلاتا ہے کیونکہ بیٹا جنگجو کا تھا، سارے طریقے اس کو آتے تھے۔ جناب امام حسین دیکھ رہے تھے کہ میرا قاسم اب کیا کرتا ہے۔ جب وہ سامنے آیا، اب یہ پہلی جنگ تھی جس میں جناب قاسم بنفس نفیس گئی۔ حسین دیکھ رہے تھے قاسم کرتے کیا ہے۔ جب وہ بے ایمان سامنے آیا تو حضرت قاسم کے سامنے تلوار لہرائی۔ آپ نے فرمایا اتنے بڑے جنگجو کا بیٹا، پتہ اتنا بھی نہیں تیری سواری کی کاٹھی تو نیچے لٹک رہی ہے۔ اس نے چوں ہی دیکھا شہزادے نے ایک ہی وار کیا، بے ایمان کے بدن کے دو ٹکڑے دو ٹکڑے کر دیے۔ اب ابن سعد نے کہا اوے ارزق تیرا بیٹا بھی واصل جہنم ہو گیا، اب کر کیا کرتا ہے۔ اب جب ارزق آیا حسین پھر دیکھ رہے ہیں، اب یہ تو اس سے بھی بڑا اس کا باپ تھا، بہت بڑا جنگجو۔ جب وہ قریب آیا قاسم نے اس کو سنبھلنے ہی نہ دیا، بات بھی نہ کرنے دی۔
کئی لوگوں کو ٹھکانے لگایا، پھر آخر جنگ کا اصول توڑا گیا۔ جتنے شہداء تھے جب تک چاروں طرف سے یکبارگی میں حملہ نہ ہوا اس وقت تک کسی کو یہ زیر نہ کر سکے، کسی کو شہید نہ کر سکے، اسی وقت شہید کر سکے جب چاروں طرف سے لوگ یزیدی حملہ آور ہوئے۔ اب جب قاسم کو انہوں نے تیروں سے چھلنی کیا، بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ لگے ہو۔ حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، شہزادہ قاسم زمین پہ آتا ہے، جا کے اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ روایات میں آتا ہے سینے کے ساتھ سینہ لگا، پاؤں زمین پہ گھسٹتے جا رہے ہیں اور خیمے میں لاش مبارک آئی۔ کہا لو ایک اور شہید جام شہادت نوش کر کے آ گیا۔ اب بیبیوں کا بھی حوصلہ دیکھو، ایک ایک کر کے حسین قربان کر رہا ہے۔ بیبیاں آنسو تو بہاتی ہیں لیکن بے صبری نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شہزادہ قاسم بھی قربان۔ اب حسین پاک اپنے خیمے میں تھے، اچانک دیکھا شہزادہ علی اکبر آ گیا۔ کہنے لگے ابا جان میں آپ سے ایک اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ جناب امام علی مقام نے فرمایا بیٹا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا اب میں جاؤں یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر تو ٹھہر جا، تجھ سے پہلے میں جاؤں گا۔ اس وقت شہزادہ علی اکبر کہنے لگا ابا جان کو یہ نہ کہے کہ عباس ستیلا بھائی تھا، جب اس نے جانے کی اجازت چاہی تو حسین نے دیر نہ لگائی، قاسم بھتیجا تھا اس کو فوراً بھیج دیا، اونو محمد بھانجے تھے ان کو تو بھیج دیا، لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو حسین سے برداشت نہ ہوا۔ امام علی مقام نے بیٹے کی جرت کو دیکھ کر ماتھا چوما، فرمایا بیٹا علی اکبر جا میری دعا تیرے ساتھ ہے، لیکن جانے سے پہلے پھوپھی زینب کے قدموں میں حاضری ضرور دینا، کیونکہ تیری پھوپھی میں بڑی جرت ہے، اس نے اپنی جوڑی اونو محمد کو بھیجا تھا۔ اپنی پھوپھی سے کہنا جس جرت کے ساتھ، جن دعاؤں کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ اپنے شہزادوں کو بھیجا، مجھے بھی بیٹا سمجھ کے اسی طرح رخصت کی۔ اب تاریخ شاہد ہے یہ وہی علی اکبر ہے جو سیدہ صغرا جو مدینہ پاک میں تھی، جناب حسن مصنع کی زوجہ محترمہ تھی، جنہوں نے ساتھ آنا تھا کیونکہ حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہا تھا۔ سیدہ صغرا نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ انتظار کر، حسن مصنع جب واپس آئیں گے وہ تیرا خامند ہے، شریعت یہی کہتی ہے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، خامند کا حق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جب وہ واپس آ جائیں گے تو ان کو بتانا وہ تمہیں لے کے آ جائیں گے، اگر وہ نہ آئے تو علی اکبر کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں زندگی نے وفا کی تو میں تجھے لینے آؤں گا، زندگی نے اگر وفا کی تو لینے آؤں گا۔ جس وقت یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا نا تو بہن کو شاید یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ویروں سے اب ملاقات نہ ہو، جہاں سواریاں قدم رکھتی ان مقامات کو سیدہ صغرا دیکھ لیتی۔ ایک سواری کا جہاں پاؤں لگا اس پہ دوپٹہ رکھ دیا، اس کو ڈھانپ لیا۔ پوچھا گیا کیا کر رہی ہو؟ کہا جب کبھی ویروں کی یاد آئے گی سواریوں کے پیر دیکھ کر ان کی یاد تازہ کر لیا کروں۔ اب ادھر علی اکبر کے انتظار میں صغرا تھی، ادھر علی اکبر کہتا حالات ایسے ہیں کہ مجھے نانے کے دین کی خاطر میدان کربل میں جانا پڑے گا، میدان جنگ میں جانا پڑے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے علی اکبر جا سیدہ زینب سے مل، اپنی پھپھی سے اجازت لے۔ جناب علی اکبر فل تیاری کر کے جناب سیدہ زینب کے پاس آئے، آ کے عرض کی
اے پیاری پھپھی جان، اب یزیدی مبارز طلب کر رہے ہیں، میں نے جانا ہے جنگ کے لیے، میں آپ کے قدموں میں آیا، ذرا مجھے اس انداز میں الوداع کیجئے جس انداز میں اپنے بیٹوں کو الوداع کیا، اونو محمد کو الوداع کیا، مجھے بھی الوداع کیجئے، دعائیں دیجئے۔ سیدہ زینب نے علی اکبر کا ماتھا چوما، جناب علی اکبر اپنی والدہ ام لیلہ کے پاس آئے، دوسری والدہ ام رباب کے پاس آئے، ننھی سکینہ کھڑی تھی، اس کو سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے کہا لے میری بہن لے او یار، حوالے رب دے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پیاسوں کو پانی نہیں ملا، یہ طاقت بھی نہیں رکھتے، یہ اتنے بے بس تھے، کوئی بات یہ ذہن میں نہ لائے۔ یہ یاد رکھنا غالباً پچھلے جمعہ میں نے بتایا کہ وہ حسینی سید تھا، جناب سلطان الہند خواجہ غریب نواز، ان پہ پانی بند ہوا، نسل حسینی نے پانی کو آرڈر کیا، سارے کا سارا پانی انا ساگر کا ان کے لوٹے میں آ گیا۔ اگر نسل حسین اتنی طاقت رکھتا ہے تو سوچئے اصل حسین کی کتنی طاقت۔ اب یہاں میں عارف کھڑی کی بولی میں بات کر دوں، حوالہ اس لیے ان کو بنا رہا ہوں عارف کھڑی کو کہ ان کا عقیدہ تھا حسین پانی پہ طاقت رکھتا تھا، حوالہ اس لیے بنا رہا ہوں جو نہیں مانتے ان کے بڑے بڑے مبلغ کھڑی شریف جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، پتہ چل گیا میں کتوں بول جا کے دعا مانگتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہاں کیسے؟ کہاں بہت بڑے ولی تھے، بڑے سچے تھے۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین طاقت رکھتا تھا، کہا کیسے بتایا؟ میں نے کہا انہوں نے کہا طاقت ہوندیاں زور ملایا بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یارو دین دنیا دے ساتھ، طاقت ہوندیاں زور ملایا بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یارو دین دنیا دے سائی، سیخ دے اتے لوہے کی سیخ آگ پہ رکھو، سیخ دے اتے مکھن پکانا کہتا ڈاٹیوں کھا کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین کا کم کم، بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین کا کم ہے۔ عارف کھڑی نے آگے کیا کہا؟ بڑے بڑے کہتے ہیں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، ہمارا ناتا اللہ کے ساتھ، لیکن عارف کھڑی نے قلم توڑ دیا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ یاری یاری ہر کوئی آئے واہ حسین دی یاری، چڑھنے سے قرآن سنایا واہ قرآن دیکھا تھا۔ قاری اخلاق صاحب کا تعلق کشمیر سے ہے نا، کہتے ہیں ایک باری پھر پڑھو۔ عارف کھڑی بات اتنی وزنی کر دی، انکار تے کیوں کرے؟ جنہ فاتحہ پڑھیا انکار تے کرے، میں آکھاں گا فاتحہ پھر واپس لائے، سوچ کے جانا تھا نا۔ عارف کھڑی کیا فرماتے ہیں کہ طاقت ہوندیاں زور ملایا بیٹھے من رضائی، دنیا
دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یارو دین دنی دے سیخ دے اتے مکھن پکانا اتنا ڈاڈیو کھا ہمیں بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم تے یاری 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 ہر کوئی آنکھے واہ حسین دی یاری چڑھنے سے قرآن سنایا اوے واہ قرآن دیکھا شکوہ نہیں کیا مولا میں تو تیرے نبی کا نواسا ہوں یہ نہیں کہا مجھے کیا ضرورت ہے یہ قربانیاں دینے کی میں تو پہلے ہی جنتی جوانوں کا سردار مجھے کیا ضرورت پڑی لیکن حسین نے بتایا جو جنتی ہونے کا پروسیس ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ رب فرماتا ہے جنت بیچوں گا اس کو جو مال اور جان دے گا حسین تجھے کیا ضرورت تھی تو پہلے ہی جنتی جوانوں کا سردار ہے پھر مال اور جان قیمت دینے کی ضرورت کیا تجھے تو جنت مفت میں مل گئی ہمیں کچھ مفت میں ملے ہم تو کہتے ہیں بس مفت میں کام ہو گیا پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے مال لگانے کی کیا ضرورت ہے جان لگانے کی کیا ضرورت ہے حسین نے کہا جنتی جوانوں کا سردار نانا نے بنا دیا کل کوئی بدبخت یہ نہ کہے یہ سفارشی جنتی ہے کل کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ یہ سفارشی جنتی ہے حسین جان بھی دے گا مال بھی دے گا اور بتائے گا جو جنت کا پروسیس ہے وہ میں عبور کر کے آیا ہوں اور حسین نے کہا میں تو پہلے جنتی جوانوں کا سردار ہوں اے پاک پروردگار لے میں نے مال بھی دے دیا اپنی جان بھی دوں گا جان اور مال حسین کا لے لے جنت محمد کی امت کو عطا کر جنت میرے نانا کی امت کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا حسین کہتے ہیں جی پانی نہیں منگوا سکے پانی پہ قوت نہیں تھی طاقت نہیں تھی وہاں بے شک اور حاضرین کرام نبی پاک علیہ السلام ڈاکٹر لطیف صاحب میرے بزرگ ہیں ان کے جذبات میں یہ آ جائے نا پھر کیونکہ عقیدت ہے نا حضور کی آل سے محبت ہے نہیں برداشت ہوتا کہ لوگ آج یزید کی وکالت کریں اور ان ممبروں پہ بیٹھ کے کریں جو ممبر بچے ہی حسین کی قربانی ان کو شرم نہیں آتی جی دو شہزادے تھے میں نے کہا کمینے تیرا شہزادہ تجھے مبارک ہمارا شہزادہ اور پچھلے جمعے بھی میں نے کہا اگر تیرا جی چاہتا ہے میدان کا انتخاب تو کر لے میدان کا انتخاب تو کر لے مصطفیٰ کی سنت کو ایک بار پھر زندہ کرتے ہیں میں بھی آتا ہوں تو بھی آ میں بھی اپنے بچے لاتا ہوں تو بھی لا میں بھی اپنی عورتیں لاتا ہوں تو بھی لا میں بھی اپنی جانیں لاتا ہوں تو بھی لا میدان کا انتخاب تو کر مینار تو چھال مارنی ہے یا ٹینکی تو تو نے یزید کرنا ہے میں حسین کروں گا جو بچ گیا وہ سچا جو مر گیا وہ بے ایمان منافق لیکن یہ یاد رکھنا حضور کی آل کی محبت کسی منافق کے سینے میں آئی نہیں سکتی میرے نبی کی آل کا موت کسی مومن کے سینے میں آئی ہونا سا مناظرے نہیں مبالغے کرنے جڑا مناظرے نال نہ مننے مبالغہ کرو قرآن دا حکم ہے رب نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم اے معبود جب دلیلیں نہ مانے تمہیں علم آ جائے ان سے کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم آؤ میں اپنے پتر لے آنا تسی اپنے لے آؤ ونساءنا ونساءکم میں اپنی عورتیں لاتا ہوں تم اپنی لاؤ وانفسنا وانفسکم میں اپنی جانیں لاتا ہوں تم اپنی لاؤ ثم نبتہل پھر دعا کرو اللہ سے کیا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لعنت تو جب رسول کریم نکلے نا
مصطفیٰ کریم نکلے. سیدی اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر وہ اس بات پہ آ جاتے ہو پھر گئے سمجھ. پادری نے کہا ان سے مبالغہ نہ کرنا, ایک عیسائی بھی نہیں بچے گا اگر انہوں نے ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بات کر دی, ایک بھی نہیں بچے گا. حضور نے فرمایا قریب تھا کہ ان پہ عذاب آنے والا تھا, اور 1 سال نہ گزرتا روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ بچتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون کہتا ہے اختیار نہیں. وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام رک گئے, انہوں نے کہا جی اسی معافی چاہنا. اب وہاں تو عیسائی بھی مان گیا جو کلمہ محمد کا نہیں پڑھتا تھا. یہاں کلمہ مصطفیٰ کے پڑھے جائیں, حسین کے نانا کے پڑھے جائیں, دعوے یہ کیے جائیں کہ شافع معاشر مصطفیٰ کریم ہماری شفاعت کریں گے, تو اسی مصطفیٰ کے منبر پہ بیٹھ کر یہ کہا جائے کرسی کی جنگ تھی. حاضرین کرام, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے نے کسی مقام پر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. جہاں بھی حسین آئے حسین نے جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا. حسین جھکا بھی نہیں, حسین بکا بھی نہیں. حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ جس نانا جان نے مجھے اپنے لعابے دان کی گھٹی دی اور اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جس نانا نے مجھے آج کے دن کی تیاری کروائی تھی, آج وہ دن آ گیا ہے. اور پھر حسین نے ثابت کر دیا کہ امی جان آپ نے مجھے قرآن کی لوریاں دی تھی, آپ نے میرے حلق میں لقمے اتارے, قرآن کی تلاوت کی, میرے لیے چکی میں آٹا پیسا تو قرآن کی تلاوت کی. حسین اس قرآن کی لاج ایسے رکھے گا کہ حسین کے جسم کا تعلق سر سے کٹ جائے گا, لیکن حسین کا تعلق اللہ کے قرآن سے. دھڑ کربلا میں تھا, سر نیزے کی نوک پر تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ شہادت علی اکبر, شہادت علی اصغر اور شہادت امام علی مقام امام حسین.